دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ پھیلتی وبا ایک حقیقت ہے یا پھر ڈر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک دھوکہ۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا خدا کی جانب سے ایک عذاب ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا جینیاتی ہتھیار سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا قدرتی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے پیچھے ایک نئے دنیاوی نظام کے قیام کی منصوبہ بندی ہے۔ اس وبا کے پھیلاؤ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موسم بدلنے سے یہ وبا ختم ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس دعوے کی سچائی بھی دم توڑتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وبا کسی بھی موسم میں خود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول دیکھیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی وبا 72 دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، تو اس قول کے پیچھے حکمت ہی یہی ہے کہ ایک قدرتی وبا کا دورانیہ 72 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وبا خود بخود بے اثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس قول کے تناظر میں دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو خوف میں مبتلا کرنے والی یہ وبا قدرتی نہیں بلکہ ایک لیبارٹری میں بنائے جانے والی سازش کا حصہ ہے۔ اب اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آیا یہ سازش چین نے امریکہ کے خلاف اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے کی ہے، یا پھر اس وبا کے پیچھے فری میسن اور ایلومیناٹی ایجنڈا کام کر رہا ہے، جو دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں ایک نیا دنیاوی نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وبا کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ دنیا کی تباہی کی صرف ایک جھلک ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس سے بھی بدترین حالات سے دنیا کا سامنا ہونے والا ہے؟ بہرحال اس سوال کا جواب قرآن کی ایک آیت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس وبا سے جہاں پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، وہاں اس خاص مرض سے متعلق صدیوں پہلے پیشن گوئیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک مشہور یہودی شاعر نوسٹراڈیمس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اٹلی اور فرانس میں ایک وبا آئے گی جو کہ تباہی مچا کر رکھ دے گی، اور ساتھ ساتھ ارد گرد کے ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک روشن ستارہ نمودار ہوگا، موسم بتانے والا، جس سے سسٹم خراب ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، ترقی یافتہ ملک تباہ ہو جائیں گے، جو کہ دجال کے اقتدار میں آنے کا باعث بنے گی۔ 1981 میں آئی آف ڈارکنیس ناول میں بھی اس وبا کی پیشن گوئی کی گئی اور کہا گیا کہ ایک بیماری جنم لے گی جو پیپڑوں اور حلق کی نالی کو متاثر کرے گی۔ بابا وینگا نے بھی 1996 میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک انفیکشن ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن ان تمام پیشن گوئیوں میں سب سے زیادہ مشہور سمپسن کارٹون کی پیشن گوئی ہے۔ امریکی مشہور کارٹون دی سمپسنز کی 1993 کی ایک قسط میں بھی اس وبا کو دکھایا گیا تھا، لیکن جہاں اس وبا کی پیشن گوئیاں منظر عام پر آ رہی ہیں، وہیں اب سمپسن کارٹون میں اس وبا کے خاتمے کے بالکل قریب ایک ڈاکٹر کا کلپ بھی بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یہ وائرل کلپ 1993 میں جاری ہونے والے سیزن 4 کا ہے، جس میں دکھایا گیا کہ جاپان سے ایک وبا شروع ہوئی جس کا نام اوساکا فلو ہے، اور جس سے پورا گاؤں متاثر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں متاثرہ تمام افراد کو مکمل آرام کرنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی دی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں شہری ایک کلینک کے باہر پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر سے ایک وبا سے متعلق علاج دریافت کرتے ہیں، جس پر ڈاکٹر لوگوں کو بتاتا ہے
کہ اس وبا کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے بستر پر رہیں۔ اگلے ہی لمحے گھبرائے ہوئے شہری حادثاتی طور پر ایک ٹرک کے پاس جاتے ہیں اور ٹرک سے قاتل مکھیاں باہر نکلتی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کلپ کو بار بار دیکھنے والے ایک اہم چیز کو نہیں دیکھ پا رہے، اور وہ ہے قاتل مکھیاں جو اس ٹرک سے نکل کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ یہ قاتل مکھیاں، جسے ہارنٹ یعنی بڑ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً زرد رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جس کے ڈنک میں تکلیف دہ زہر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ 2020 میں جہاں پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، وہاں دنیا ایک دوسری آفت کا شکار ہونے والی ہے جو ان زہریلی قاتل مکھیوں کی شکل میں سامنے آنے والی ہیں۔ کویوٹو سینگیو یونیورسٹی کے ایک ریسرچر جونیچی تکاشی کے مطابق ان کیڑوں کو قاتل مکھیوں کا نام اس میں موجود طاقتور زہر کی وجہ سے دیا گیا ہے جو ایک سام کے زہر کے برابر ہوتا ہے، اور ان قاتل مکھیوں کا بار بار ڈنک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف جاپان میں سالانہ 50 افراد ان قاتل مکھیوں کے کاٹنے سے مرتے ہیں، اور اگر اس وبا کی طرح اس کو بھی کسی لیبارٹری میں مزید زہریلا بنا کر دنیا میں پھیلا دیا گیا تو اس وبا سے زیادہ لوگ ان قاتل مکھیوں کے کاٹنے سے ہلاک ہوں گے۔ جہاں سمپسن کارٹون نے بے تحاشا پیشن گوئیاں کی ہیں اور جن میں اکثریت سچ ثابت ہوئی ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اس وبا کے بعد اس کارٹون کی یہ پیشن گوئی بھی مستقبل قریب میں سامنے آ سکتی ہے۔ یہ وبا اصل میں وہ چھوٹا دھماکہ ہے جس کے بعد ایک بڑا بلکہ آخری دھماکہ ہوگا۔ اصل میں اس وبا کے ذریعے تمام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ آپ بغیر ویکسین لگوائے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے، نہ حج و عمرہ، یہاں تک کہ نکاح نامہ یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی۔ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے حضرات دل کھول کر غریب ممالک کی امداد کریں گے۔ اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا امیر ترین شخص اپنا کام چھوڑ کر ویکسین کی فیلڈ میں کیوں گھس گیا تھا۔ اس کام میں 5 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دوڑ رہی ہوگی جسے کبھی بھی کسی بھی طرح سے متحرک کیا جا سکے گا، کبھی بھی کہیں بھی کوئی وبا پھیلائی جا سکے گی، اور کم خرچ اور بالانشی انداز سے ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتھیار استعمال ہوں گے اور نہ املاک کو نقصان پہنچے گا۔ اکانومسٹ میگزین اپریل 2020 شمارے کا عنوان تھا کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، جس کا مطلب کہ ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی بھی وقت دنیا میں کرائسس پیدا کر کے اقوام متحدہ کو ایک عالمی سپر حکومت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جو بھی ادارے ہوں گے انہیں وزارتوں میں تبدیل کر کے اسے عالمی سپر گورنمنٹ قرار دے دیا جائے گا، اور اس حکومت کی باغ دوڑ یہودی نسل سے ایسے شخص کے ہاتھ دے دی جائے گی جو دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا اور یہودیوں کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنا لے گا۔ وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکانومسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز سے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسی ہی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ دجال اس کی یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ وہ شخص بولے گا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا اور وہ اس شخص کے والدین کے مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ یہ یعنی دجال تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی۔
یعنی وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، اور اسی کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روئے زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کریں۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسے ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس وبا سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں فوری طور پر اختیار کریں، تاکہ کہیں بے خبری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔